حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بزرگان محترم معزز سامعین کرام، ایثار ثواب کی مجلس، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے: اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان کے اندر جب خوف الہی پیدا ہوگا تو انسان دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اور اگر انسان دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہے تو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات نے حارث حمدانی کو جو نامہ لکھا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ انسان جب قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا تو اپنے لقمے کو حلال قرار دے گا، حلال لقمہ وہ کھائے گا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ فرمائے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ہم نے اولاد آدم کو شرف و عزت بخشی، خشکی طری میں ہم نے اولاد آدم کو پھرایا، اور ہم نے جو اسے رزق دیا ہے وہ پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے جو رزق معین کیا ہے وہ پاک و پاکیزہ رزق معین کیا ہے۔ اب ہمارا اختیار ہے ہم پاک و پاکیزہ رزق حاصل کریں یا پاک و پاکیزہ رزق کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اسے حرام بنا لیں۔ مثلا رزق حاصل کیا ہم نے پاک و پاکیزہ، لیکن جو اس رزق سے غذا کھا رہے ہیں وہ نجس غذا کھا رہے ہیں۔ مثلا جو اللہ کا انکار کر رہا ہو، مشرک ہو، اس کے ہاتھ کا ہم جا کے پاک و پاکیزہ پیسے سے کھانا خرید کر، غذا خرید کر، کوئی چیز خرید کر کھائیں، خریدا ہے پاک و پاکیزہ پیسے سے، لیکن یہ جو رزق ہم کھا رہے ہیں اب اس کو ہم نے حلال کو حرام بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو حلال غذا کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، حرام غذا کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اب حرام غذا کے اثرات انسان کتنا بھی متقی ہو، کتنا بھی خاندانی اعتبار سے شریف ہو۔ مالک اشتر کے خاندان کے شریک ابن عبداللہ ایک لقمہ حرام نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا، لقمہ حرام نے کیا سے کیا بنا دیا۔ اتنے شریف خاندان کے شریف مہدی عباسی نے ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے فضل کی وجہ سے پوری کوشش رہی کہ ان کے تقوی کو ختم کر دیا جائے۔ مہدی عباسی نے، خلفائے بنی عباس میں سے مہدی عباسی بھی، اس نے جو ہے ان کو بلایا شریک ابن عبداللہ کو، اور بلانے کے بعد شریک ابن عبداللہ سے 3 باتیں رکھی۔ کہا یا تو تم ہماری حکومت میں قاضی القضات ہو جاؤ، جج بن جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، ہم یہ تو قبول نہیں کریں گے۔ کہا اگر یہ نہیں بنتے ہو تو پھر تم ہمارے بچوں کے معلم بن جاؤ، استاد بن جاؤ۔ کہا یہ بھی نہیں بنیں گے۔ کہا اگر یہ بھی نہیں قبول کرتے ہو تو ایک وقت کی دعوت منظور کر لو، ہمارے گھر دعوت کھا لو، دعوت پہ آ جاؤ۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہاں
اگر ہم قاضی القضات بن رہے ہیں تو یہ ہے ظالم حکومت، بے گناہ لوگوں کے سلسلے میں ہمیں سزا دینی پڑے گی، لہٰذا ہم قاضی القضات بننا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر ہم معلم کی ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میں استاد بن جاؤں ان کے بچوں کا، تو استاد بن جاؤں گا تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ظالم حکومت ہے یہ بھی ظلم کرے گا، تو اس طرح سے ایسا ہو جائے گا کہ میں ایک ظالم کی پرورش کروں گا، لہٰذا یہ بھی میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں دعوت کی بات جو اس نے کہی ہے، ایک وقت میں دعوت کھانے میں کیا جا رہا ہے، اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اب جب دعوت کو قبول کر لیا تو مہدی عباسی نے اپنا جو باورچی تھا اس سے کہا کہ فلاں قسم کی غذا تیار کرو، لقمہ حرام غذا تیار کرو۔ اس نے غذا تقریباً 2 گھنٹے میں جو بھی وقت لگا ہو غذا کو تیار کیا، اور اس کے بعد دسترخوان کو بچھا دیا، اور مہدی عباسی کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ غذا آمادہ ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بسم اللہ آئیے۔ اس باورچی نے کہا کہ اب اگر اس نے آہستہ سے کہا آج اگر اس نے جو ہے اس غذا کو کھا لیا شریک ابن عبداللہ نے، تو اس کا سارا تقویٰ، اس کی ساری دیداری سب کچھ ختم ہو جائے گی، رخصت ہو جائے گی، یہ جو متقی ہے پرہیزگار سب ختم ہو جائے گا۔ مہدی عباسی سے سنا، مسکرایا، اور اس کے بعد جو ہے یہ لے کر پہنچے، اس نے نہیں سنا، دسترخوان پہ پہنچے۔ دسترخوان پہ جیسے ہی کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد لقمہ حرام اپنا اثر فوراً دکھاتا ہے، لقمہ حرام فوراً اثر دکھاتا ہے۔ جیسے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد کہہ رہا ہے مہدی عباسی سے کہ تم کیا کہہ رہے تھے قاضی القضات بننے کے لیے؟ کوئی بات نہیں ہے، میں بن سکتا ہوں۔ ابھی انکار کر رہا تھا کہ میں ظلم کروں گا، بے گناہوں کو سزا دے دوں گا، لہٰذا میں اس عہدے کو قبول نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کو قبول کر لوں گا۔ دوسری چیز آپ نے کہا تھا بچوں کی تعلیم کے لیے، میں حاضر ہوں، آپ کے بچوں کو میں تربیت دے دوں گا، تعلیم دے دوں گا۔ آپ دیکھیں جس چیز کا ابھی تک یہ انکار کر رہا تھا، ایک لقمہ حرام نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ تو انسان اگر قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا، قرآن سے وابستہ رہے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو پھر کبھی لقمہ حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ انسان اگر قرآن سے وابستہ رہے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو کبھی آپس میں فساد کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، صلح کرے گا، اس لیے کہ صلح خیر، سورہ نساء میں ہے کہ صلح بہترین چیز ہے۔ آپ کے ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، آنے کے بعد برا بھلا الٹا سیدھا جو کچھ بھی منہ میں آیا اس نے امام کو کہنا شروع کر دیا۔ کہنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کب تک انسان بولے گا۔ وہ وقت بھی آیا کہ چپ ہو گیا، کہہ کے چلا گیا۔ اسی لیے بعض لوگ مثال دیتے ہیں، کتے کا کام ہے بھونکنا، وہ بھونک کے چپ ہو جائے گا، تم اپنے کام کرتے رہو، تم راہ راست پر چلتے رہو، جو تمہیں کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہو۔ وہ چپ ہو گیا، جب چپ ہو گیا تو امام نے، جو اور بھی ساتھی تھے امام کے، ان کے ساتھ کہا کہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ بولا خیریت بدلہ لینے کے لیے چلے کیا؟ لوگ تو یہی فکر یہی ہے کہ بدلہ لیا جائے۔ کہا نہیں چلو چلتے ہیں۔ امام جاتے ہیں، تب کل بات کرتے ہیں، وہ باہر نکلتا ہے، اور جیسے ہی نکلتا ہے امام نے کہا یہ بتا جو کچھ بھی تو نے کہا ہے، میری برائی بیان کی ہے، اگر واقعاً برائی ہے تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اگر برائی نہیں ہے، تو نے خود سے یہ سب باتیں کہی ہیں، تو میں اللہ سے تیرے لیے معافی مانگتا ہوں۔ آپ دیکھیں، یعنی امام بھی سلوک کر رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ امام معاذ اللہ کیا گناہ کرتے ہیں جو امام معافی مانگ رہے ہیں؟ یعنی امام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ کبھی بھی اگر تم غلط بھی نہیں ہو، سلو ہونے جا رہی ہے تو تم معافی مانگ لو، اس میں فضیلت ہے، اس میں افضلیت ہے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ اور انسان
اگر متقی ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک خاتون، بڑی خوبصورت خاتون، جو بھی دیکھتا تھا اس کی نیت بدل جاتی تھی۔ ایک دفعہ وہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی، چند بچے کھڑے ہوئے تھے نوجوان، ان نوجوانوں نے کہا کہ اگر یہ عورت فلاں عابد کے پاس، مشہور زمانہ عابد، عبادت گزار، عبادت کرنے والا، اگر یہ عورت فلاں عابد کے پاس چلی جائے تو وہ بھی بہکتا ہوا نظر آئے گا، اتنی خوبصورت ہے، اتنا حسن و جمال ہے اس کے اندر۔ یہ بات اس عورت نے سن لی، وہاں سے گزرتی ہوئی اس نے سن لی اس بات کو، اس نے وہی عہد کر لیا کہ میں اس عابد کو بہکاؤں گی، بہکانے جاؤں گی۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ گئی، دق الباب کیا، عابد نکلا، کیا بات ہے، گھر میں آنے دو۔ کہا نہیں، میں گھر میں آنے نہیں دوں گا، تم مناسب نہیں ہے تمہارا میرے گھر میں آنا۔ کہا اگر نہیں آنے دو گے تو ابھی میں شور مچاؤں گی، محلے کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور میں تمہارے اوپر الزام لگا دوں۔ مجبور ہو گیا، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جیسی وہ گھر میں پہنچی، اس نے ارادہ غلط ظاہر کیا۔ جیسی عورت نے غلط ارادے کی نیت کی تو جیسے کہ ان بچوں نے کہا تھا، نوجوانوں نے کہا تھا کہ اتنی خوبصورت ہے، اتنا حسن و جمال اس کے اندر ہے کہ عابد بھی دیکھ لے گا تو وہ بھی پھسلتا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، عابد نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد فوراً اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، اور کھینچنے کے بعد وہاں جو آگ سلگ رہی تھی اس آگ میں اپنے ہاتھ کو ڈال لیا۔ جیسے ہی آگ میں اپنے ہاتھ کو ڈالا، یہ چیخ کے کہتی ہے آگ سے اپنا ہاتھ نکالی، کیا کر رہا ہے؟ بس یہ عابد جواب دیتا ہے یہ معمولی سی آگ جس سے اتنا خوف ہے، اتنا جلا سکتی ہے، میں اس خدا کی آگ سے ڈرتا ہوں جو جہنم کی پیدا کی ہے، وہ آگ کتنا ہمیں جلائے گی۔ بس اس نے ہاتھ کو ہٹایا نہیں، جلنے دیا، چونکہ ہاتھ بڑھ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ آگ پہ رکھا اور یہ چیختی ہوئی باہر گئی کہ فلاں عابد اپنے آپ کو جلا رہا ہے، جاؤ بچاؤ۔ جب لوگ آئے، اس کا ارادہ کیا تھا؟ میں شور مچا دوں گی تو بدنام ہو جائے گا، لیکن جس کی عزت اللہ رکھنا چاہے تو اللہ اسے عقل دے دیتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو آگ پہ رکھے رہا، وہ ادھر باہر جاتی فلاں عابد کو بچاؤ ورنہ وہ اپنے آپ کو جلا دے گا۔ لوگ آئے، لوگوں نے اسے فوراً آگ سے ہاتھ کو باہر نکالا اور عابد سے کہا اے عابد تو نے اپنے ہاتھ کو کیوں جلایا؟ بس عابد نے ایک جواب دیا، میں اس ہاتھ کی سلامتی ہی نہیں چاہتا ہوں جو ہاتھ گناہ کے لیے بڑھ چکا ہو، وہ اس قابل ہے کہ اسے جلایا جائے، اس سے پہلے کہ جہنم کی آگ اسے جلائے، اسے جلا دیا جائے۔ تو انسان اگر قرآن سے نصیحت حاصل کرے گا، انسان اگر تقوی الہی اختیار کرے گا، انسان اگر اہل بیت کے ساتھ رہے گا تو کبھی گمراہ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اپنے آپ کو سدھارے گا۔ میرے عزیزو، انسان اگر متقی ہوگا تو کسی معصوم پر ظلم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن میرے عزیزو، امام کا وہی جملہ روز عاشور، میری واعظ و نصیحت کا اثر تمہارے اوپر نہیں پڑ سکتا اس لیے کہ تمہارا شکم لقمہ حرام سے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علی مقام جب گئے ہیں تو ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے سے رونے کی آواز آئی، جیسے ہی رونے کی آواز آئی امام آتے ہیں، زینب کیا بات ہے، ابھی حسین زندہ ہے، یہ رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو شہزادی زینب نے کہا اے بھیا، جیسے آپ گئے ہیں آپ نے صدائے حل من ناصر ینصرنا بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بس ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میں زینب علی اصغر کو میرے حوالے کرو، یہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا کے لاتا ہوں۔ میرے عزیزو، حسین معصوم علی اصغر کو آپ انصاف سے بتائیں 6 ماہ کے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، قطروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام حسین جاتے ہیں اور جانے کے بعد اشقیاء کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں ظالموں، اگر میں خطا کار ہوں، اگر میں گنہگار ہوں تو اس معصوم بچے نے کیا خطا کی ہے، اس نے کیا گناہ کی ہے، چند قطرے آپ کے اسے پلا دو۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ بس ایک مرتبہ امام حسین معصوم علی اصغر سے کہتے اے میرے لال، تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ میرے عزیزو، آپ کا تجربہ ہوگا جب پیاس شدید لگتی ہے انسان کی زبان نہیں ہلتی،
زبان ہوٹ تک نہیں آتی ہے میرے عزیزوں جب شدید پیاس لگتی ہے. بس ایک مرتبہ حسین نے جیسے یہ جملہ کہا اے میرے لال علی اصغر تم حجت خدا کے فرزند ہو حجت تمام کرو. بس ایک مرتبہ معصوم علی اصغر نے اللہ جانے کیسے اپنی زبان کو ہونٹوں پہ پھرایا. زبان کا پھرانا تھا. اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. عمر ساتھ سوچا انقلاب برپا ہو جائے گا. اے حرملہ کہاں ہو اقتا کلام الحسین حسین کے کلام کو منقطع کر دے. بس ایک مرتبہ حرملہ نے 3 بھال کا تیر جب کمان سے جوڑنے کے بعد معصوم علی اصغر کی طرف چلایا. زوبہ الاذن الی الاذن علی اصغر اس تیر سے یہ کربلا کا معصوم شہید ہے جو تلوار سے ذبح نہیں ہوا بلکہ تیر سے ذبح ہوا. ذبح ہونے کے بعد حسین نے پشت خیمہ معصوم علی اصغر کو دفن کر دیا. آزادارو حسین نے دفن کر دیا. ایام فاطمیہ شروع ہو چکے. مولا کائنات نے شہزادی فاطمہ کو دفن کیا. رات گزر گئی. صبح جب آئی ہے تو چند افراد آتے ہیں کہ ہم قبر کو کھودیں گے اور بنت رسول پر نماز پڑھیں گے. بس ایک مرتبہ مولا کائنات قبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کس کی مجال ہے جو بنت رسول کی قبر کو پامال کرے. میں کہوں گا اے مولا آپ یہاں تھے قبر کی بے حرمتی ہونے سے بچا لیا لیکن ہائے کربلا میں معصوم علی اصغر امام موجود نہیں تھے. علی اصغر کی قبر